أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں بڑی شارٹ اسٹوری تھوڑی سی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی. بڑی تکلیف دہ اور بڑی خوشی کی اسٹوری ہے. اور سورہ یوسف جو ہے وہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو پوری کی پوری اسٹوری اس کے اندر موجود ہے. قرآن میں کہیں اور اس کا ذکر نہیں ہوا ہے. جو ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کا اس صورت میں ہوا ہے پوری اسٹوری اسی کے اندر ہے، اور قرآن میں کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوا ہے. بڑی اچھی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے اور سبق آموز کا مطلب ہے کہ اس سے ہم کو بہت سے لیسن ملتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جب عمر 7 سال کی تھی، چھوٹے تھے، اور ان کے ایک بھائی تھے بنیامین. یہ ان کے دونوں کی والدہ ایک تھیں اور ان کے 10 بھائی اور تھے جن کی والدہ دوسری تھیں. تو 10 بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان میں ایک حسد پیدا ہو گیا کہ ہم اتنے بڑے ہیں. اچھا، وہ سب بڑے 10 بھائی تھے، بڑے جوان تھے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے، اور ان کے چھوٹے بھائی جو تھے بنیامین وہ ان سے بھی چھوٹے تھے. اور تو جو بڑے بھائی تھے وہ حسد میں آ گئے. اچھا، اب ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ یہ حسد جو ہے نا بہت خطرناک چیز ہے. وہ حسد کرنے لگے اپنے چھوٹے سے بھائیوں کی، اور انہوں نے ایک پلان بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے.
پلان بنایا قتل کرنے کا۔ ان لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے بھائی کو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیے، ہم گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ گھوم پھر لے گا، فریش ایئر لے لے گا۔ حضرت یعقوب نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے بھیڑیا کا اس لیے کہا کہ اس علاقے میں بھیڑیے بہت ہوا کرتے تھے۔ تو ان کے بھائیوں نے کہا اب ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ اپنے بھائی کا خیال نہ کر سکیں، آپ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے بھائی کو، ہم اس کی بہت دیکھ بھال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب نے بڑی مشکل سے ان کو اجازت دے دی، اور وہ جو تھے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر چلے قتل کرنے کے لیے۔ سارے بھائی 10 بھائی تو تھوڑی دور پہنچے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان کے سب سے بڑے بھائی جو تھے اس کا نام تھا یہودا۔ یہودا نے کہا دیکھو اس کو قتل مت کرو، ایسا کرتے ہیں اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، تو کوئی مسافر ادھر سے گزرے گا تو وہ کنویں میں ڈول ڈالے گا تو اس کو لے جائے گا اپنے ساتھ۔ اور وہ یہی چاہتے تھے کہ جو ہے حضرت یوسف کو ان کے ابا یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیں، تاکہ ان کی پوری توجہ اپنے دوسرے 10 بھائی جو تھے ان کی طرف ہو جائے، ان بیٹوں کی طرف۔ تو یہودا نے کہا سب سے بڑے بھائی نے اس کو قتل مت کرو، بلکہ واپس لے چلتے ہیں اور ان کو حضرت یعقوب کو جو ہے ہم سمجھائیں گے، بات چیت کریں گے۔ تو 9 بھائیوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم اس پلان میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو نہ ہو، اور اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم تم کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو یہودا جو تھے وہ ڈر گئے، اس لیے کہ 9 بھائیوں کے مخالف وہ کیسے لڑ سکتے تھے ان کے خلاف۔ انہوں نے کہا اچھا اس کو کنویں میں پھینک دو، تم مارو مت، ان کو کنویں میں پھینک دو۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ایک ڈول کے ذریعے نیچے ڈالا اور کنویں میں پھینک دیا، اور یہ آ گئے۔ اور یہی ہوا کہ ادھر سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو اس قافلے میں جو لوگ تھے وہ پانی لینے کے لیے آئے کنویں کے اوپر، تو ڈول کو نیچے ڈالا پانی لینے کے لیے، تو اس میں جب ڈول اوپر آیا تو انہوں نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت بچہ اس کے اندر، تو وہ بڑا خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے، اس بچے کو ہم لے جا کے مصر میں بیچیں گے تو بڑی اچھی قیمت مل جائے گی، اتنا اچھا خوبصورت بچہ ہے۔ یہ لوگ جو قافلے والے تھے، کچھ تھوڑے سے لوگ تھے، وہ اپنے ساتھ لے آئے اور ان کو چھپا دیا تاکہ قافلے کے دوسرے لوگ نہ دیکھیں اور ان کے ساتھ پیسے شیئر نہ کریں جب ان کو بیچیں گے وہ۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے چھپا لیا اپنے پاس۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو 9-10 بھائی تھے وہ دیکھتے ہوئے آئے کہ قافلے والوں نے لے لیا کیا اس کو، تو جب ان کو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے لے لیا ہے، تو پھر قافلے والوں سے جا کے انہوں نے ایک نیگوسیشن شروع کر دی کہ یہ ہمارا نوکر ہے، حضرت یوسف کو بتایا یہ ہمارا نوکر ہے بھاگا ہوا، اب تم اگر پیسے دو کچھ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے بہت ہی سستے داموں میں ان کو بیچ دیا، اور 20 درہم کے قریب لیے ان لوگوں نے، 10 بھائیوں نے، اور سارے بھائیوں نے 2-2 درہم اب لے لیے۔ اور اس کے بعد وہ قافلہ آگے چلا مصر کی طرف۔ مصر میں آیا قافلہ، تو قافلہ آیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بازار میں بیچنے کے لیے لے آئے۔ تو وہاں لوگوں نے بہت قیمت لگائی، تو وہاں پر ایک آدمی آیا، عزیز اس کا نام تھا، عزیز۔ اس نے کہا کہ میں ہر قیمت پہ اس لڑکے کو خریدوں گا۔ تو عزیز بہت امیر آدمی تھا، اور عزیز جو تھا وہاں کے بادشاہ کا فائنانس منسٹر تھا۔
اس نے جو ہے حضرت یوسف کو ان کے وزن کے مطابق، یعنی کہ ان کو تولا گیا سونے سے، اتنا سونا انہوں نے دے دیا جتنا وزن حضرت یوسف کا تھا. سونا بھی دیا، کپڑے بھی دیے بہت قیمتی قسم کے، اور بھی سامان دیا، اور اس کو خرید لیا، اور خرید کے گھر لے آئے، اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہمارے پاس رہے گا، اور ہو سکتا ہے ہمارے کام آئے بڑے ہو کر، اور ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں، کیونکہ ان کے بچے نہیں تھے. تو وہ وہاں پلنے لگے، بڑے ہو گئے. تو اس کے بعد ادھر کیا ہوا کہ حضرت یعقوب کے 10 بیٹے گھر آئے، اور انہوں نے حضرت یوسف کا کرتا دکھایا کہ یہ کرتا ہے، اس میں اس کا بکری کا خون لگا دیا، یہ کرتا ہے اس میں خون لگا ہے، اور آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. انہوں نے کہا کہ تم جو ہو، مجھے پتہ تھا کہ ایسی ہونے والا ہے، اور اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں صرف صبر ہی کر سکتا ہوں. اور انہوں نے دیکھا کہ کرتا جو تھا وہ بالکل کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا، اس پہ خون لگا دیا تھا انہوں نے بکری کا، جس سے انہوں نے پہچان لیا کہ وہ حضرت یوسف جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کچھ گڑبڑ کی ہے، بہانہ کیا ہے، یا کوئی پلاننگ کی ہے، کسی قسم کی کچھ کیا ہے انہوں نے. تو حضرت یعقوب جو تھے وہ بہت رو کے صبر کر کے بیٹھ گئے، اور اتنا روتے تھے، وہ اتنا روتے تھے کہ نابینا ہو گئے، ان کی آنکھیں چلی گئیں، ان کو جو آنکھیں چلی گئیں دیکھنا بند کر دیا انہوں نے. اور اس کے بعد وہ جو لڑکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کا قصہ میں آپ کو بات کو بتاؤں گا. ابھی یہاں تک میں نے پڑھا، اور یہ سورہ یوسف ہے، قرآن کی 12ویں سورت. اس سے پہلے جو ہے سورہ ہود تھی. سورہ ہود کی ایک میں قصہ چھوٹا سا بتا دوں. اچھا، پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے وہ کبھی نبی نہیں بن سکتے تھے، کبھی نبی ہوئے بھی نہیں، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ کسی قسم کی کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہے. انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، بڑے بڑے گناہ کیے انہوں نے. ایک گناہ کیا کہ اپنے والد کا کہنا نہیں مانا، اپنے باپ کے خلاف انہوں نے کام کیا. نمبر 2، انہوں نے پلاننگ کی، مرڈر کی، اپنے بھائی کے مرڈر کی پلاننگ کی انہوں نے. نمبر 3، جھوٹ بولا، حسد کیا. یہ 4-5 چیزیں ان میں اتنی بڑی کبیرہ گناہ تھے کہ یہ نبی نہیں بن سکتے تھے، یہ نبی نہیں ہوئے کبھی بھی. تو اس لیے اس سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ حسد، جھوٹ، اور والدین کی نافرمانی یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی غضبناک ہوتا ہے، اور اللہ کے غضب سے ہم کو ہمیشہ بچنا چاہیے. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تو یہاں تک یہ قصہ ہو گیا. اس کے بعد حضرت یوسف کا قصہ آگے چلے گا، بہت انٹرسٹنگ ہے. اس سے پہلے جو سورہ ہود تھی اس کا ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو بتا دوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بیٹھ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داڑھی کے بال ہیں وہ کچھ سفید ہو گئے. تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. کیونکہ سورہ ہود میں جو ہے نا
سارے نبیوں کے قصے ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کا، اور ایسے ایسے پیغمبروں کے جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، پتھروں کی بارش، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پورے علاقے کو اپنے پر میں لے کر اور الٹا کر دیا تھا، الٹ دیا تھا اس علاقے کو، اس پورے علاقے کو، ان کو سب تباہ و برباد کر دیا، پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں، سورہ ہود میں، حضرت نوح علیہ السلام کا کہ سیلاب آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے غضب سے سیلاب آ گیا، پوری دنیا ختم ہو گئی اس میں۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اس کے اندر، اور سارے نبیوں کے، بڑے بڑے نبیوں کے قصے ہیں جو جن پہ غضب نازل ہوا، اللہ کا بہت سخت غضب نازل ہوا۔ تو اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری داڑھی سفید ہوگی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں سورہ ہود پڑھ کر۔ تو ابھی آج کے لیے اتنا کافی انشاءاللہ، کیونکہ یہ 16 منٹ ہو چکے ہیں، اتنی بڑی تقریر کوئی سنتا بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نے سن لی تو الحمدللہ، نہیں سنی تو الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔